احادیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کی کس طرح تعارف پیش کرتی ہیں اس ماہ مبارک کا، جسے ہم ماہ رمضان المبارک یا رمضان الکریم کہتے ہیں؟ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ تینوں کو، تمام علماء اکرام کو، تمام نعت خواں حضرات کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اس ماہ مبارک کی پیشگی مبارکباد۔ خیر مبارک جناب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے سب کو مستفیض و مالا مال آمین یا رب العالمین۔ جیسے ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، دیکھیں ہر چیز کا تعارف ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ میں سلمان بھائی آپ سے پوچھوں، رئیس بھائی آپ سے پوچھوں، قبلہ سمیر صاحب آپ سے پوچھوں تو آپ کا بھی ایک تعارف ہے، میرا بھی، قبلہ مفتی صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا۔ رمضان کا تعارف ہے ہی قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا انٹروڈکشن ہے ہی قرآن ہے۔ بہت اچھی بات۔ تو اگر ماہ رمضان کو پانا ہے تو ہمیں قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ گو کہ قرآن کریم کی اگر فقط تلاوت بھی کی جائے تب بھی ثواب ہے، لیکن ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دو جہاں کے خالق و مالک کا یہ کلام ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس ماہ کی برکت سے ہم سب کو قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی احادیث کریمہ میں، میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ جب مہمان ہمارے گھر آتا ہے نا، تو اگر عام مہمان ہو تو تب بھی ہم کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرتے ہیں، چائے کا وقت ہو تو چائے پلاتے ہیں، لیکن خاص مہمان ہو تو اپنے گھر کو بھی آراستہ کرتے ہیں۔ پروٹوکول ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے نا۔ پروٹوکول ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر یہ ہے کہ آنے والا مہمان بھی خاص ہے، بھیجنے والا بھی خاص ہے، کیا کہیے گا؟ تو ماہ رمضان کو عطا فرمانے والا بھی خالق کائنات ہے۔ صاحب خالی ہاتھ بھی نہیں آ رہا، جی تحائف لا رہا ہے اپنے۔ اچھا عام مہمان بھی آتا ہے نا، عام مہمان بھی آتا ہے تو ہم یہ ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا کھائے، کھانا بنانا پڑے گا یہ۔ تو عام مہمان کے لیے بھی یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ مہمان جو دو جہاں کے خالق و مالک کی جانب سے آ رہا ہے، ایک مہینے کے لیے، ایام معدودات، جنہیں گنے چنے دن ہیں، ایک مہینے کے لیے آ رہا ہے، بھیجنے والا بھی سب سے برتر ہے، وہ جو آ رہا ہے وہ بھی خاص ہے۔ اس لیے ہم پہلے سے اس کے استقبال کرتے ہیں اور پھر اس ماہ کو صحیح انداز میں اس طرح گزاریں جب یہ مہمان ہم سے رخصت ہو تو روز قیامت حدیث پاک کے مطابق ہمارے لیے شفاعت کر سکے۔ حدیث کریمہ میں بھی ہے نا، دیکھیں کہ بہقی شریف کی جو طویل حدیث ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ لوگوں ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں آپ نے اگر فرض ادا کیا ہے، یعنی نفل ادا کیا تو فرض کے برابر ثواب، فرض ادا کیا تو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ میں کہ اس کا اول رحمت، درمیانی مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی، یعنی فضیلتیں در فضیلتیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو اس میں یعنی افطار کسی کو کروا دے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا وعدہ۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہر کوئی پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا، تو فرمایا کہ یہ فضیلت اس کے لیے ہے کہ جو ایک گھونٹ پانی ایک کھجور سے کسی کو افطار کروائے، جس نے پیٹ بھر کر افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالی اسے میرے حوض کوثر سے عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں اپنے خادم پر تخفیف کی، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت۔ اچھا میں ایک آخری بات عرض کروں گا، یہ لوگ بہانے سے کہتے ہیں نا کہ جی مجھے شوگر ہے، روزہ میں نہیں رکھوں گا، سر میں درد ہے، پیٹ میں تکلیف ہے۔ اگر سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں تو وہاں ذرا دیکھ لیجئے کہ آج کل جتنے قابل ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحت حاصل کرنی ہے تو 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو۔ میں کہتا ہوں کہ سومو تصحو، روزہ رکھو، شریف ہے جی رکھ کر دیکھیں، اللہ رب العالمین صحت عطا فرمائے گا۔ ہاں جس کا واقعی عذر ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن معمولی عذر ہو تو نہ چھوڑیں، اس طرح اس کو رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین صحت عافیت عطا فرمائے گا۔ بہت اچھی، کیا بات ہے۔